نبی جی پیارے نبی جی، نبی جی نبی جی پیارے نبی جی، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے یہ بات سچ ہے، حقیقت یہی ہے، نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل، نبی آپ جس دم تھے ہمارے ہرم میں، نبی آپ جس دم تھے ہمارے ہرم میں، کوئی ذات رنگ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہی، نبی جی نبی جی نبی جی پیارے نبی جی، نبی جی نبی جی پیارے نبی جی، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ تھا کہ باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچیاں بھی زندہ درگور کر دی جاتی، ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی، وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد، شراب نوشی، دروغ گوئی، بے حیائی کا حوصناک تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی مکے کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی، رقص و سرور، ناچ گانا، خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا، فحش گالی گلوچ ان کے لبوں پر مچلتا تھا، لیکن قربان جائے آمینہ کے لال اور عبداللہ کے درہ یتیم پر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سو جان قربان۔ پوری تاریخی انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ بھی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو ثانی طرف آپ کے عدل و انصاف، تقویٰ طہارت کے چرچے ہونے لگے تھے۔ مکے کی گلیوں میں آپ کی صداقت و امانت، عفت و طہارت کا شور تھا۔ خاندان قریش میں کوئی تبصرہ کرتا کہ آمینہ کا لال کتنا نیک بھولا بالا ہے، نہ تو عزیٰ کی قسم ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میرے آنکھوں نے دیکھا ہے نہ میرے کانوں نے سنا ہے، تو کوئی کہتا عبداللہ
ہے وہ سکھاتا ہے۔ آج ہم ان خوش نصیبوں کے درمیان میں ان کی تقریب کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے دن رات کی محنتیں کی، جاگتی آنکھوں سے اور خلتا ریز پریشانیوں سے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو منوایا اور اللہ کے کلام کو ہم نے سینے میں محفوظ کیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں الحافظ للقرآن حامل لرسالۃ السماء، یعنی حافظ قرآن آسمانی پیغام کا حامل ہے، اللہ کے پیغام کو اٹھانے والا ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا ہے۔ ایسے خوش نصیبوں کے درمیان آج ہم ان کی ہمت افزائی کے لیے، عزت افزائی کے لیے اگر ہم کہیں ان کی حقیقی عزت افزائی اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے فرشتوں کو معلوم ہے، لیکن ہم نمونے کے طور پر اسباب کے درجے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان میں امت کے ایک مخصوص طبقے کے اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے ہم ایسی محافل کا اہتمام کرواتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من خلال اللہ الکرام حامل القرآن غیر الغالی فی ولا العالم فی۔ اللہ کی تعظیم میں سے یہی ہے کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کی تعظیم کی جائے۔ یہ محفل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن زندگی بنانے کے لیے ہے۔ قرآن کو ہے زینت محفل نہ بنائے بلکہ زینت عمل بنانے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر داماد رسول صحابہ میں سب سے بہادر صحابی امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ہے القرآن الکریم لا ينفد وصاحب لا يغش ومحدث لا يكذب۔ قرآن ایسا دوست ہے جس سے وقت نہیں ہوتی، ایسا ساتھی ہے جس سے دھوکہ نہیں دیتا، ایسا متعلق کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سامعین کرام، آئیے ہم سب بات کرتے ہیں اپنے بڑوں کو، اپنی ذات کو قرآن کے محبا و ہدایت سے روشن کریں گے۔ یہ نور خدا ہے، کبھی مٹ نہ سکے گا۔ قرآن ہے، قرآن کا سایہ ہمیشہ رہے گا۔ دلوں کو منور کرے یہ کتاب، یہی ہے زیادہ کتاب۔ اے حافظ قرآن جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا او كما قال علیہ السلام والسلام۔ قیامت کے دن ہم سے قریب سے کہا جائے گا تو اللہ کا کلام پڑھتا جا اور درجات پر چڑھتا جا، تیری آنکھیں نصیب نہیں ہے جواب دے ہے۔ ہماری حدیث صرف آنے جانے والوں کا کلام شروع کیا جائے، لہذا ہماری حدیث کو
کبھی تو ہوگے انصاف کے سویرے مالا کی ظلمتوں میں ہر سمت ہے بسیرے لیکن کبھی تو ہوگے انصاف کے سویرے مہکے اونچے پھول گائے گی کوئی بلبل مہکے اونچے پھول گائے گی کوئی بلبل حالات کی سزا ہے اللہ بہت بڑا 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 ہے سامنے کھڑے ہیں پانی کے بلبلے ہیں بس باپ کے بڑے ہیں کہرو چڑھ کے بت جو یہ سامنے کھڑے ہیں پانی کے بلبلے ہیں بس باپ کے بڑے ہیں ایک ان کی مار ہے جتنے گوار ہے ایک تم کی مار ہے جتنے گوار ہے تاریخ سلسلہ ہے اللہ بہت بڑا 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 ہے یہ خون میں نسوں کا جائے گا ہم دیکھے یا نہ دیکھے گا یہ زمانہ یہ خون میں نسوں کا جائے گا ہم دیکھے یا نہ دیکھے گا یہ زمانہ اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری قدرت کا فیصلہ ہے اللہ بہت بڑا 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 ہے بنے یہ زمین آسمان جن کی خاطر بنے یہ زمین آسمان جن کی تعریف قرآن میں ہے بیان لائے تشریف وہ آمنا کے یہاں لائے تشریف وہ آمنا کے یہاں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آئے دنیا میں وہ بن کے خیر البشر ان کو سمجھا علی مان لگتے دیگر آئے دنیا میں وہ بن کے خیر البشر ان کو سمجھا علی مان لگتے دیگر سب کو نور خدا آیا ان میں نظر سب کو نور خدا آیا ان میں نظر لائے تشریف وہ آمنا کے یہاں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا لائے تشریف وہ آمنا کے یہاں آپ امی لقب
سید المرسلین سارا عالم کہے دل سے صادق امین آپ امید اب سید المرسلین سارا عالم کہے دل سے صادق امین نور سے دن کے روشن میں برشے زمین نور سے دن کے روشن میں برشے زمین لائے تشریف وہ آمدہ کے یہاں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا لائے تشریف وہ آمدہ کے یہاں جن کے سر پر اپنے دائیں اور بائیں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری انجمنیں ہماری اکابر کی طرف منسوب ہے، لہذا اسی انجمن سے چند چمکتے دمکتے پھولوں کا انتخاب ہوا ہے، انہیں انتخاب میں سے چند اپنے علامی طے کر کے آپ تمام حضرات کے سامنے اس انجمن کا ایک مختصر عملی نمونہ عمل ضمنی مظاہرہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم حضرت کی تشریف آوری پر ہم سب تہنیت سے استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس ہندوستان کے اندر ہمارے ملک کے اندر خصوصاً اسلام اور ایمان علامتیں جو ہمارے سروں پر ہمارے چہروں پر ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ لہٰذا اسی علماء دیوبند کے ان کی فکر و نہج کو سمجھنے کے لیے کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کے سامنے جو کچھ کیا ہے اور اس کا کیا منحص اور مسلک ہے وہ ہم ہمارے سامنے پیش کریں۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وجعلنا منهم أئمة يهتدون حضرت گرامی دیوبندی نام ہے اس شیخ الہند مفتی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس نے ہندی مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ یکسویت پیدا کیا۔ دیوبندی نام ہے اس شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس نے اپنی قیادت و سیاست اور بے پناہ بصیرت سے ان کو آزاد کروایا۔ دیوبندی نام ہے اس حکیم الامت حضرت حاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، لوگوں کی حقوق کا تزکیہ کر کے خدا کا محبوب بنایا ہے اور 2200 کتابیں لکھ کر امت پر احسان عظیم کیا ہے۔ دیوبندی نام ہے اس حکیم الاسلام حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کی علمی و ادبی اور انتظامی خدمات نے زمانے کو متغیر کر دیا۔ دیوبندی نام ہے اس مفسر قرآن احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا، جس پر یہ سلام کو مٹا دیا گیا، پھر اٹھا کر بھیجا گیا۔ حضرت علی اللہ کا خان ہے، تو فرمایا بدن کو ٹھنڈا ہو چکا ہے اور ایمان پہلے سے نادار ہو چکا ہے۔ دیوبندی نام ہے اس امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، جس نے حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت کو بیان کیا، اس نے سرکار و عدالت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبوت کا کیا ہے۔ دیوبندی نام ہے اس امیر ملت مولانا عاقل حسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس نے شہید کے ہدے کی نظری میں حق کی شمع روشن کی ہے اور اپنی بصیرت سے ہر طرح کے باطل کا مقابلہ کر کے حق کی زبان کو عطا کیا ہے۔ دیوبندی نام ہے اس عالم وقار استاذ و مصنف حضرت مفتی سعید احمد پالندی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس نے حق بیان و مسلک کی حق کی ترجمانی میں اپنوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آج یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند خالق سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ اسی علماء دیوبند نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، اصحاب پیغمبر کا دفاع کیا ہے، عصمت انبیاء کا دفاع کیا ہے، امام
ابو حنیفہ کا بھی واقعہ ہے. اگر کسی بھی محاذ پر باطل نے دیوبندیت کو للکارا ہے تو علماء دیوبند اس کا دندان شکن جواب دیا ہے. قادیانیت و حافظیت کا مقابلہ کیا ہے, بریلیت و غیر مقلدیت کا مقابلہ کیا ہے, منکرین و قرآن حدیث و مماتیت و شکیت کا مقابلہ کیا ہے. اسی طرح اپنے سے مقابلہ کر کے ان کو آزاد کرایا ہے. اور یہ بات بھی سن لو, دیوبندیت ڈبنے کا نام نہیں ہے, دیوبندیت بکنے کا نام نہیں ہے, دیوبندیت جھوٹنے کا نام نہیں ہے, دیوبندیت کٹ جانے کا نام ہے, دیوبندیت میدان حق میں سر کٹانے کا نام ہے, دیوبندیت گرجنے کا نام ہے. ارے دیوبندیت باطل کو اپنے جوتے کے نقش اڑانے کا نام ہے. دیوبندیت کو مٹانے والوں اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور سن لو, اب دیوبند کے مذہب پہلے سے زیادہ جم چکے ہیں. تمہاری زبان زیادہ نہیں چلے گی, تمہارا قلم وقت رکھ دیا جائے گا. دیوبندیت آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گی. اسے موت نہیں, اس چار بیماری سے کھیلنے والی ہر تلکار نے سارے عالم میں اتنا پردہ کر دیا. اس کا پردہ عالم ہے اور اس کا سکہ رائے الوم ہے. اس پر انگلی اٹھانے والے مٹ گئے, باطل کے اندر مٹ گئے, اپنے آقاؤں میں جھک گئے. لیکن ہم دیوبند کے بننے والے آج بھی اپنے ہتھیلیوں پر جان کا نذرانہ لے کر جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان قربان. علمی بات آئے گی, علمی جواب دیں گے. طاقت کی بات آئے گی, اپنے تیور بتا دیں گے. زبان کی بات آئے گی تو اچھے ہتھوں کی توڑ بند کر دیں گے. قلم کی بات آئے گی تو قلم بھی توڑ کر دیں گے. ضرورت پڑنے پر سڑکوں پر آ جائیں گے, جیلوں میں بھر دیں گے, خون کو بہا دیں گے. اگر نہ دکھیں گے نہ دیں گے. علم دیوبند کی سربلندی کے لیے تن من کی بازی لگا دیں گے اور یہ کرتے رہیں گے. سر پکڑ سر بلند, سر پکڑ سر بلند, سر پکڑ سر بلند. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم بھول بھی ہیں تلوار بھی ہے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم بھول بھی ہیں تلوار بھی ہے. یہ بس میں جہاں میں ہٹائیں گے یا منہ میں نہا کر دم نہیں لیں. سوچا ہے کبھی اب کچھ بھی ہو, سوچا ہے کبھی اب کچھ بھی ہو, اور ہر میں اپنا حق لیں گے, عزت سے جیت کو جی لیں گے, ورنہ جا کر شہادت بھی لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. பாலசுப்ரமணியம் சேனா சந்திரவதி அவர்கள், வேல்முருகன், ஸ்ரீராமு விஜயகுமார் அவர்கள், சகோதரம் கவுன்சிலர் திம்மராஜ், தலைவர் திரு பாதஷா, பெரியப்பட்டி தலைவர் பழனி, ஜிஞ்சுப்பள்ளி ஃபயாஸ், பிடிஎஸ் நிர்வாகி வேணுகோபால், வேகம் சிறக்க இருக்கின்றது. நான் உங்களுக்கு இன்னும் முக்கியமான ஆதி காலத்து வேதங்கள் ஆகும். ரிக் வேதத்துல 15வது புத்தகத்துல 8வது பிரிவுல 20வது சுலோகத்துல என்ன பாபு அவர்கள் இவர்கள் அனைவரையும் இறைவன் அவன் யார்? நீர் ஓடையினுடைய தலைவன். அதுக்கடுத்து नमाज पढ़ेंगे दूसरी नशे इसके साथ गुजारिश करता हूँ मिल
अपने वतन की खातिर दुश्मन से लड़ने वाले उलमा जो बंदे धरती पे कटने वाले अपने वतन की खातिर दुश्मन से लड़ने वाले उलमा जो धरती पे कटने वाले यूं अपना रंग जमाया जुल्म को भी मिटाया यूं अपना रंग जमाया जुल्म को भी मिटाया उलमा जो वफा दारुल उलूम देवबंद सबील हक का साया आलम को जगमगाया सबील हक का साया आलम को जगमगाया What
ہے ہم سب کی مولا یہی دعا ہے خاتمہ بالخیر اس کی صدا ہے ہر جگہ اللہ مولا میرے مولا ہر جگہ اللہ مولا میرے مولا کر دینا بخشش اے میرے مولا تیری رضائی میری پناہ ہے کر دینا بخشش اے میرے مولا تیری رضائی میری پناہ ہے ہر جگہ اللہ مولا میرے مولا ہر جگہ اللہ مولا میرے مولا ہر جگہ اللہ مولا محمد ایان آئیں اور حسن نبوت پر نظم پیش کریں. دین مکمل میں نے کیا جو بھی رب نے بتلایا میں نے سب کو سمجھایا یہ آقا کا فرمان سن لے سارے اہل ایمان یہ آقا کا فرمان سن لے سارے اہل ایمان بول اٹھائے سارا جہاں ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد دشمن آقا پر باری اہل حق کی حق یاری دیوبند نے دکھلایا ہے خوف یہود پر تاری مفتی محمود اپنی جان فکر ہے جن کی جاویدہ مفتی محمود اپنی جان فکر ہے جن کی جاویدہ بول اٹھائے سارا جہاں ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جاری ہے اور بہت مختصر پروگرام ہے. اب جو ایک طلبا باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد مفتی منصور صاحب دعوت برکاتہ خلیفہ و جان حضرت مولانا شرافت الدین صاحب انہی کے ذریعے سے ہم نے حضرت کا وقت لیا اور ہمارے سارے اکابرین یہاں پہ سب کو دے دیتے ہیں کہ لوگوں سے بابا ہمارے اور تمام اکابرین کی اور علماء
حساس مسئلہ ہے جسے ہر مسلمان اپنی زندگی اور اپنی جان سے عزیز رکھتا ہے، جس کے تقدس پر لاکھوں جانیں قربان ہو چکی ہیں اور نامعلوم کتنی جانیں قربان ہونے کے لیے منتظر اور تیار ہیں۔ اس چمنستان عالم کا پتا پتا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ طلوع ارض پر ابتدائے آفرینش ہی سے حق و باطل کی ٹکر رہی ہے۔ زمانہ قدیم ہی سے خیر و شر کے معرکے برپا رہے ہیں، ہمیشہ سے ہی نور و ظلمت اور کفر و ایمان باہم دست و گریباں رہے ہیں۔ خدا کی سرزمین پر یہ سے خون آشام اور بے رحم فرعون و جبابرہ پروان چڑھتے رہے ہیں۔ اس صفحہ ہستی پر بڑے بڑے ظالم و جابر حکمرانوں نے اپنے ظلم و جور اور جبر و تشدد کی خونخوار داستانیں لکھی ہیں، لیکن یہ بھی ایک روشن حقیقت ہے کہ جب بھی کسی فرعون وقت نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا تو اسی دم کوئی نہ کوئی مرد مجاہد جلال موسوی بن کر نمودار ہوا ہے۔ جب بھی کسی نمرود عصر نے انا ولا غیری کی صدا بلند کی تو اسی لمحہ کسی خلیل بت شکن کا دستے بے باک بھی ظاہر ہوا ہے۔ جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا تو حق پرستوں کی ایک جماعت نے آگے بڑھ کر ان کے چیلنج کو قبول کیا۔ صرف قبول ہی نہیں بلکہ وہ مردانہ وار سر بکف و کفن بردوش ہو کر میدان میں آ نکلے اور خیل باطل و طاغوتی لشکر پر پوری شدت سے حملہ کیا۔ پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ ایک مٹھی بھر جماعت نے یہ عالم اٹھتے ہوا بالا کر دیا اور پرستانہ طاغوت و شیطانی لشکر کو سمجھا دیا کہ ہم وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، بلکہ ہم وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ مسلمانوں ذرا یاد تو کرو اس وقت کو جب قبلہ اول پر عالم صلیبی 90 سال سے اپنی خون چکا داستان اور ظلم و بربریت کا اعلان کر رہا تھا اور پاسبان اسلام خواب غفلت میں مدہوش تھے، جب عالم اسلام پر کفر و شرک کی گھنگور گھٹائیں چھا رہی تھی اور پرستاران طاغوت سرزمین حرم کو اپنے ناپاک اور منحوس قدموں سے آلودہ کر رہے تھے، جب باطل پرست حکومتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے عرض عرب کو تہ و بالا کر دینے کا عزم مصمم کر چکی تھی، تو ایسے نازک وقت میں خداوند عظیم نے اپنے ایک ایسے پرستار کو حرم کے پاسبانی اور قبلہ اول کے آزادی کے لیے منتخب فرمایا، جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہی صلاح الدین ایوبی ہے جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، یہ وہی صلاح الدین ایوبی ہے جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فکن تھی، یہ وہی صلاح الدین ایوبی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، یہ وہی صلاح الدین ایوبی ہیں جنہوں نے اپنے تن من دھن کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے بے قرار تھے۔ چنانچہ اسلام کا یہ عظیم مجاہد اللہ کا جلال بن کر میدان میں آیا تو خاک استبداد اور قصر ظلم و ستم کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرے دوستو، مسجد اقصی کا غاصبانہ قبضہ ایک تاریخی حادثہ ہی نہیں بلکہ عہد حاضر کے مسلمانوں کی غیرت ایمانی کا امتحان بھی ہے۔ اگر ہم یوں ہی خاموش تماشائی بنے رہیں تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں جب معبودان باطل کے حوصلے مزید بلند ہو جائیں گے اور ہمارے مقدس و متبادل مقامات ان ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ لہذا ایسا نازک وقت میں ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم قبلہ اول کی آزادی و بازیابی کے لیے اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس حادثے کی سنگینی و ہلاکت سے نئی نسلوں کو آگاہ کرتے رہیں تاکہ ان کے اندر بھی قبلہ اول کی آزادی و بازیابی کے لیے وہی تڑپ اور وہی جذبہ جہاد پیدا ہو جائے جو 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیر قیادت مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا تھا۔ جانتے ہو صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ وہ صلاح الدین ایوبی جو مثل خورشید 537 ہجری میں اپنے وطن سے 1000 مقام تقریب میں طلوع ہو کر 579 ہجری میں
अपने वतन से हजारों मील दूर एक मकाम पर गुरूब हो जाता है। मुसलमानों, जब यह रजुल अज़ीम इस जहाने पानी से रुखसत होता है तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जिनसे उनका कफन खरीदा जा सके। ऐ सुल्तान सब्र व गिना, तुझ पर हजारों सलाम। ऐ पैकर अदल व वफा, तुझ पर लाखों बार कुर्बान। लेकिन आज सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो खेती जिसको उसने अपने पूरे जिगर से सींचा था और अपने मुकद्दस लहू से परवान चढ़ाया था, आज वो फिर मलऊन इसराइलियों के कब्जे व तसल्लुत में आकर झुलस रही है। मस्जिद अक़सा, आज तू किस हाल में है? तुझे अपनों की लापरवाही ने कैसे लाचार बना दिया है। तेरे चाहने वालों की कमजोरी और तेरे दुश्मनों की मक्कारी ने तुझे कैसी तकलीफ में डाल रखा है। बदबख्त यहूदियों के असलहे की ठोकरें तुझे कितना रंज देती होगी। तेरी वो सजदा गाह है जहाँ कभी मुक़द्दस तरीन हस्तियाँ और नबूवत के पैगंबराने इलाही सजदा रेज़ होते थे, अब वहाँ मुजरिम यहूदियों के नापाक और बदगुनाह अजसाम होंगे। मगर हाँ, ऐ मस्जिद अक़सा, इन दिल खराश हालात से मुसलमानों के सीने जख्मी हैं। अहले दिल इस पुरआशूब मंजर को देख और सुनकर तड़पते और तड़लाते हैं। खुदसे मोहब्बत रखने वाले ये हालात देखकर रोते और आहें भरते हैं। तुझ पर वो कुर्बान होना चाहता है, मगर वो तुझसे बहुत दूर बैठकर तेरे गम में तेरा शरीक होकर बेचैन रहता है। लेकिन आए मस्जिद अक़सा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द तेरे चाहने वाले तेरी इज्जत और तक़द्दुस को बचाने के लिए इन जालिमों का चुंगा से तुझे आज़ाद करवाएंगे। फिर अनक़रीब वो दिन आएंगे जब वो जियाले पैदा होंगे जिनकी ज़मीन नियाज़ सुबह व शाम तेरी ज़मीन का बोझा लेंगी। फिर अनक़रीब वो दिन भी आएंगे जब तकबीर के पाकिस्तान नारे तुझ में गूंजेंगे और तेरे दुश्मनों की वही हालत होगी जो अबरा के जालिम मुजाहिद लश्कर की हुई थी। मुसलमानों, तुम में भी इन्हीं सैयदायाने इस्लाम और सरफरोशान खैरुल अनाम का खून गर्दिश कर रहा है, जिन्होंने हरम की पासबानी और खुदावंद कुद्दूस के दीन की नामोज के लिए अपनी जिंदगी, अपना माल व मता अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया था। तुम भी उठो और जिल्ले बातिल पर पर्दे बेअमा बनकर गिर पड़ो और ऐलान कर दो कि कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तो कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन हमें तो कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मसले पे समझौता नहीं होगा। और जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे। कृष्णगिरी के रहमत नगर से रहमत बरस रही है। दीनी तालीम से कभी बंजर इस सरजमीन पर अब हुफ़ाज़े कराम पैदा हो रहे हैं। जी हाँ, इंतहाई खुशी और मसरत की बात है कि तमिलनाडु के एक देहात कुरुबरपल्ली के करीब मौजूद रहमत नगर में अब हुफ़ाज़े कराम जन्म ले रहे हैं और रहमत नगर से रहमत बरस रही है। 7-8 साल की मेहनत के बाद कृष्णगिरी के रहमत नगर से 1-2 हुफ़ाज़ नहीं, 8-10 हुफ़ाज़ नहीं, बल्कि 28 हुफ़ाज़ अपने सीनों में कुरान मजीद को महफूज करते हुए इल्म दीन के रोशन चिराग बनकर उभरे हैं। और इसका सिला, इसका क्रेडिट यहाँ मौजूद जामिया नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह को जाता है। इस इलाके के सरगर्म आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इसाक कासमी ने जामिया नोमान बिन साबित की बुनियाद रखी। एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रिटायर्ड अलहाज अहमद शरीफ और दीगर अहबाब की और पूरे गांव वालों की कोशिश काबिज से इस दूर दराज इलाके में चंद साल कबल ये दीनी दरसगाह आबाद हुई और हिफ्ज की तालीम का सिलसिला शुरू हुआ।
فی الوقت یہاں 100 سے زائد طلبہ قیام و تعام کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 7-8 سال کی محنت کے بعد اس مدرسے کا پہلا جلسہ دستار بندی منعقد ہوا۔ 28 حفاظ کرام پر دستار فضیلت رکھی گئی۔ 7 اکتوبر 2025 بروز منگل مدرسے کے قریب دستار بندی حفاظ کرام کا عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا۔ اس پورے علاقے میں جشن و خوشی کا ماحول دیکھنے کو ملا۔ تمل ناڈو، کرناٹک سے یہاں اکابر علماء کرام تشریف لائے۔ کروبرپلی، رحمت نگر، سومناتھ پورم، کرشن گری اور آس پاس علاقوں کے کئی لوگ اس یادگار جلسے میں موجود رہے۔ اہم بات یہ رہی کہ جامعہ نعمان بن ثابت نے علاقے کے ہندو بھائیوں کو بھی دعوت دی اور برادران وطن کے نمائندوں کو اس موقع پر تہنیت پیش کی گئی۔ اس طرح اتحاد، یونٹی، بھائی چارے کے پیغام کے ساتھ ایک خوشگوار اور خوبصورت ماحول میں مدرسہ نعمان بن ثابت نے اپنا پہلا جلسہ دستار بندی منایا۔ ملک کے معروف عالم دین پیر طریقت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی اس جلسے کے مہمان خصوصی تھے، لیکن ناسازی طبیعت کی وجہ سے وہ آ نہ سکے۔ مولانا محمد انیس خان قاسمی کی صدارت میں یہ جلسہ منعقد ہوا۔ مولانا مفتی محمد اسلم رشادی، مولانا مفتی محمد نظام الدین، مولانا مفتی سبیل احمد قاسمی، مولانا مفتی محمد منصور اور مدرسہ حاضہ کے بانی و محتمم مولانا محمد اسحاق قاسمی نے اس جلسے سے خطاب کیا۔ مولانا محمد الیاس قاسمی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ مولانا محمد انیس خان قاسمی نے دعا فرمائی۔ اس موقع پر جامعہ نعمان بن ثابت کے طلبہ نے دینی، اصلاحی، فلاحی موضوعوں پر تقریریں، نظمیں اور مکالمے پیش کیے۔ دوستو، اس مدرسے کے ایک طالب علم نے صرف 7 مہینے میں حفظ مکمل کیا ہے، جو اپنے آپ میں ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اس طرح اس مدرسے کے تمام طلباء کی خوبیاں، صلاحیتیں قابل دید تھیں۔ خاص طور پر اس جلسے میں ختم نبوت پر پیش کیا گیا مکالمہ اور اے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی گئی نظم توجہ کا مرکز رہی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ جہاں بھی فدا ہے محمد